کوئی بات جب ہم کر رہے ہوتے ہیں یا اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں نالج ہوتی ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور سامنے والے کو کیا چیز ہم کنوے کرنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن پاک بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک سب سے بڑی جو ہے وہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ آپ کا میرا ایک ہم سب کا جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب الحمدللہ خیریت سے ہوں گے اور سب کے رمضان جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اچھے گزر رہے ہوں گے، اور اکثر لوگوں کی جو ہے وہ عبادات ہیں وہ جو ہیں وہ ان میں مشغول ہوں گے، اور جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں وہ امید ہے انشاءاللہ وہ بھی اس میں جو ہے وہ کثرت سے وہ کر رہے ہوں گے تلاوت قرآن پاک۔ اچھا، آج میں بات کرنے چاہ رہا تھا کہ قرآن شریف تو ظاہر الحمدللہ سبھی پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے تجوید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کا تلفظ جو وہ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ہو جائے، کسی طرح جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ایک جو نا پیش کریں اللہ کا جو کلام ہے، تو وہ میرے نزدیک وہ اس طرح سے ہم بہت ہی ایک زیادہ اچھا جو ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم جب تک کوئی بات جب ہم کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی ہم ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں نالج ہوتی ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور سامنے والے کو کیا چیز ہم کنوے کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس حساب سے جو ہے ہم وہ بات کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک سب سے بڑی جو ہے وہ ہدایت ہے ہم انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری ایک انسانیت کے لیے، جتنے بھی جو ہے وہ انسان اس دنیا میں موجود ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ ایک ہدایت کی ایک کتاب ہے، اور یہ آپ کا میرا ایک ہم سب کا جتنے بھی مسلمان ہیں الحمدللہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ سب سے بڑی خوش نصیبی تو ہماری یہ ہے۔ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سے کیا فرما رہا ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، جب تک ہم اس چیز کو ہمیں وہ نہیں پتہ چلے گا، تو جو ہم قرآن پاک کی ایک تلاوت کر رہے ہیں وہ ہمیں اس کو خوبصورتی کے لیے کر رہے ہیں، اکثر لوگوں کے جو ہے وہ ذہن میں دلوں میں وہ اترتا نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے وہ چیز جو ہے ہم پہ اثر کرنی چاہیے۔ تو جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں اور اس پہ ہم ورک نہیں کریں گے تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہم جو ہے بآسانی اس کو ہم جو ہے چیز کو لے کے چل سکیں، یا قرآن پاک کو بآسانی جو ہے ہم وہ سمجھ سکیں۔ اور سمجھیں گے کیسے؟ ظاہر ہے جب ہماری جو مادری زبان ہے، ہم ظاہر اردو بولنے والے ہیں، تو ظاہر ہے ہم اردو پہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ اردو پہ ہے، اردو پہ جو ہے ہم وہ پڑھیں گے، وہ سیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک جیسے ہی ہم پڑھیں اور وہ ہمارے دل میں اتر جائے، تو اس کی ایک جو سب سے بڑی مین چیز ہے وہ آپ کی ایک ہے ٹرانسلیشن، آپ اس کو کتنی بہتر طریقے سے آپ اس کو سمجھتے ہو۔ اور جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں اور جتنی بھی پورے قرآن پاک جتنا بھی ہے 30 پارے ہیں اس کے، اور جو ہے وہ جتنی بھی آیات ہیں اس کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے جو ہے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے،
اور جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہم سیکھیں گے نہیں، تو وہ ہمارے دل میں اتنی آسانی سے گھر نہیں کر پائے گا۔ تو قرآن پاک کی اتنی آیات ہیں الحمدللہ کہ اس کو آپ جب بھی پڑھیں گے تو وہ آپ کو نیا مزہ دیں گی۔ آیات جتنی بھی ہیں اس میں سے میں جو چند کچھ ہیں جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس میں کتنی ایک ہوپ ہے اور کتنا جو ہے ہمارے لیے بھلائی ہے، وہ آپ دیکھیے گا، اور پھر کوشش کریے گا کہ جتنا بھی آپ قرآن شریف جو ہے وہ رمضان کے بعد جب بھی آپ کبھی پڑھیں زندگی میں تو اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ ضرور پڑھیے گا، تاکہ وہ چیز آپ کو سمجھ آئے، اور جب سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ تو پھر آپ کی زندگی پہ وہ اثر بھی کرے گی۔ اور سب سے پہلی دعا جو قرآن پاک میں جب بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی الحمدللہ، پھر بھی میں اس کا جو ہے وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کی جو ترجمہ ہے، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف خدا کی ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ اکبر۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، اور نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات تو ہم سب جتنے بھی قرآن شریف پڑھنے والے ہیں اور جن کو یاد ہے وہ ان کو رٹی ہوئی ہوگی۔ آپ اس میں ایک اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا چیز جو ہے ہمیں وہ عطا کر رہا ہے، یہ آپ اس کی ایک ہی جو لائن ہے، آپ اگر وہ آپ کے دل میں اتر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت 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 بڑا جو ہے نا ایک وہ فضل آپ کے اوپر ہو جائے گا۔ وہ لائن ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ ایک دوسری آیت ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہوپ ہے کہ آپ کے اوپر کتنا بھی ایک برا وقت چل رہا ہو یا برے جو ہیں حالات ہوں یا 100 طرح کے انسان کی زندگی میں معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے کس طرح سے نمٹنا ہے، یہ جو صورت ہے وہ آپ کو بتاتی ہے، اور آپ کا دل جو ہے وہ سکون میں آتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ وہ سورہ الم نشرح جو ہے اس کی میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا تم پر سے تمہارا بوجھ،
الذی انقض ظہرک، جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر، فإن مع العسر یسرا، سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی آیت میں 2 دفعہ جو ہے فرما رہا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ وہ آیات ہیں جو یہ صرف قرآن شریف میں سے 2 صرف یہ ایک آیات ہیں جو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بڑے بھی مسئلے ہوں، غم ہو، دکھ ہو، جتنے بڑے بھی آپ کے ساتھ معاملات ہوں، یہ صرف یہ 2 آیات جو ہیں وہ آپ کی ان دکھوں کو، ان پریشانیوں کو، ان مشکلات کو اور ان مشکلات میں جو صبر آپ کو چاہیے ہوتا ہے، یہ وہ آپ کو عطا کرتی ہیں۔ اور اس میں جو ایک سورہ فاتحہ جو ہے وہ تو ایک پوری ایک دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی خیر رکھی ہے کہ الحمدللہ ہم سب کو یاد بھی ہے، اور اکثر لوگ جو ہے پڑھتے رہتے ہوں گے، تلاوت کرتے رہتے ہوں گے۔ اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنی خیر رکھی ہے کہ اس میں تو کتنی بڑی ایک لائن ہے جس کی جو ہے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو وہ سب کو عطا بھی کرے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس لائن پر ہم اگر غور کریں اور اپنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے سمجھنے کی، اور مجھے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے میں ریکویسٹ، جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں اور جو تلاوت الحمدللہ کرتے ہیں، ان سے میں گزارش یہ کروں گا کہ جب بھی آپ جتنا بھی آپ قرآن شریف پڑھیں، 1 آیات 2 آیات یا 1 سپارہ یا 1 رکوع، تو اس کا آپ ترجمہ بھی لازمی پڑھیں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ ایک ہوپ بھی آپ کو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور 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 آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گی، اور آپ کو جب بھی اس کو پڑھیں گے تو وہ ایک نیا سا جو ہے وہ آپ کو لگے گا انشاءاللہ۔ تو جب آپ اس کو اپنی زبان میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی بہت جلدی اور دماغ میں بھی بہت جلدی اترے گا، اور جس کی بدولت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اور اس کا اجر جو ہے وہ دگنا دے گا، اور آپ کی زندگیوں پر جو ہے وہ یہ بہت زیادہ اثر کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کے جو معاملات ہیں جو آپ کی نظر میں الجھے ہوئے ہیں اور رکے ہوئے ہیں یا ان میں کوئی رکاوٹیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ بہت 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 جلد اور بہت ہی آسانی سے اللہ تعالیٰ ان سے گزار دے گا کہ آپ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ میں کہاں تھا اور کہاں سے جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، نماز جو ہے وہ جاری رکھیں، تلاوت جاری رکھیں، اور تلاوت جو کر رہے ہیں سب سے زیادہ ٹاپک سب سے زیادہ جو میں ذکر کر رہا ہوں بار بار، قرآن شریف جب بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں، آپ اس کی اردو اور جو بھی زبان میں آپ ٹرانسلیٹ اس کو کرنا چاہتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن آپ ضرور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہے ہیں۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔